آیت اللہ سید علی خامنائی ایران کے اسلامی انقلاب کے اہم رہنما اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دوسرے رہبر اعلیٰ تھے۔ ان کی زندگی علم، جدوجہد، سیاسی بصیرت اور اسلامی اصولوں کی پابندی کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ 19 اپریل 1939 عیسوی 28/0/1358 ہجری قمری کو مقدس شہر مشہد میں ایک مذہبی اور سادہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب ہوئی، جو شیعہ مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ سید علی خامنائی کا تعلق حسینی سادات سے تھا۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد حسینی خامنائی مشہد کے معروف اور باتقوی علماء میں سے تھے۔ وہ فقہ، اصول فقہ اور اسلامی فلسفہ کے ماہر تھے۔ ان کا شمار نجف، تبریز اور مشہد کے جدید علماء میں ہوتا تھا۔ والد کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ گھر میں غربت کا دور تھا، لیکن علم اور تقوی کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سید علی خامنائی نے بچپن میں ہی اپنے والد سے زہد قناعت اور عوامی خدمت کے سبق سیکھے۔ ان کے دادا سید حسین خامنائی آذربائیجان سے تھے اور نجف اشرف میں رہائش پذیر رہے۔ خاندان کی علمی روایت صدیوں پرانی تھی۔ سید علی 6 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بچپن میں وہ انتہائی ذہین اور مطالعہ پسند تھے۔ وہ قرآن، حدیث، فقہ اور ادب کی طرف راغب ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کی، جہاں انہوں نے عربی زبان، منطق، فلسفہ اور فقہ کی بنیادیں مضبوط کی۔ انہوں نے فقہ، اصول، تفسیر، حدیث اور اسلامی فلسفہ پہ مہارت حاصل کی۔ وہ جلدی ایک ممتاز مدرس اور واعظ کے طور پر مشہور ہو گئے۔ مشہد میں ان کی تفسیر قرآن اور حدیث کی کلاسیں نوجوانوں میں بہت مقبول تھی۔ 1960 کی دہائی میں سید علی خامنائی نے شاہ ایران کی امریکہ نواز اور آمرانہ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1963 میں امام خمینی کی گرفتاری کے بعد انہوں نے بیرجنڈ اور دیگر مشاعروں میں تبلیغ کی۔ اس پر شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے انہیں متعدد بار گرفتار کیا۔ 1963 میں پہلی گرفتاری محرم کے موقع پر تقریر کی وجہ سے ہوئی۔ 1964 میں کرمان اور زاہدان میں تقریروں پر گرفتار ہوئے اور تہران کی مشہور جیل قزل قلعہ میں تنہائی میں رکھے گئے۔ 1967 اور 1970 میں بھی جیل کی صحبتیں برداشت کی۔ 1974 اور 1976 میں تہران کی مشترکہ کمیٹی کی جیل میں سخت تشدد کا سامنا کیا۔ وہ تقریباً 3 سال مختلف جیلوں میں رہے، لیکن ان کی حوصلہ شکنی نہ ہوئی۔ جیل میں بھی وہ مطالعہ اور تدریس جاری رکھتے تھے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب میں سید علی خامنائی کلیدی رہنما تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ انقلابی کونسل کے رکن بنے۔ انقلاب کے فوراً بعد انہیں تہران کا امام جمعہ مقرر کیا گیا۔ وہ اسلامی جمہوریہ کے ابتدائی اداروں میں دفاعی اور سیاسی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ کے محاذوں پر گئے اور فوج کی حوصلہ افزائی کی۔ 1981 میں صدر جائی کی شہادت کے بعد سید علی خامنائی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ وہ 1981 سے 1999 تک صدر رہے، 2 مرتبہ منتخب ہوئے۔ اس دور میں ایران کو جنگ، معاشی پابندیوں اور اندرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہوں نے جنگ کی حمایت کی، معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور انقلاب کے اصولوں پر قائم رہے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی مسجد ابو ذر میں ایک دہشت گردانہ حملے میں مجاہدین خلق نے ٹیپ ریکارڈ میں بم رکھ کر دھماکہ کیا۔ اس سے ان کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا، آواز متاثر ہوئی اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ یہ زخم زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔ امام خمینی کی وفات 1999 کے بعد خبرگان کے اجلاس نے سید علی خامنائی کو رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ وہ 4 جون 1999 سے اس منصب پر فائز رہے۔ اس طویل دور میں انہوں نے ایران کو جوہری پروگرام، علاقائی مزاحمت، حزب اللہ، حماس وغیرہ، معاشی خود انحصاری اور اسلامی اصولوں کی حفاظت پر توجہ دی۔ ان کی قیادت میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی پابندیوں کا مقابلہ کیا۔ انہیں ولایت فقیہ کا عملی نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ قرآن کی تفسیر، اسلامی فکر اور سیاسی بیانات کے لیے مشہور تھے۔ ان کی کتابیں جیسے صلح امام حسن، ترجمہ طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن اور متعدد مجموعہ جات شائع ہوئی۔ 2020 کی دہائی میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے بڑھے۔
जून 2025 में 12 रोज जंग और फिर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इसराइल के मुश्तरका मिसाइल हमलों ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में तेहरान में इनका दफ्तर निशाना बना। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक की कि आयतुल्लाह खामनई, इनकी बेटी, दामाद और नवासा शहीद हो गए। इस हमले में वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। ईरान ने 40 रोज़ा सोग और अवामी तातील का ऐलान किया। आयतुल्लाह खामनई की शख्सियत सादगी, अलमी गहराई, जुरत और इस्तकामत से इबारत रही। वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। इनकी क़यादत में ईरान ने मुज़ाहमत की राह अपनाई और इलाकाई ताकत बनकर उभरा। इनकी शहादत ने मुस्लिम दुनिया, खास तौर पर शिया हलकों में गहरा सदमा पैदा किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको आयतुल्लाह खामनई की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समत को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें